حامدا و مصلیا و مسلمہ۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے کتاب فارسی کی آسان وضاحت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے اس کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا سبق مرکب کی قسموں اور اس کی وضاحت پر مشتمل تھا، جس میں مرکب اضافی کی وضاحت کی گئی۔ آج مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب توصیفی اور ایک مرکب اشاری، اس کی وضاحت ہوگی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے ملا کر بنایا گیا ہو، یعنی جب دونوں کو جوڑا جائے تو یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے، اور پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے۔ تو موصوف کے ساتھ ایک اسم ہوتا ہے، اس اسم کو اسم صفت کہتے ہیں، جو موصوف کی خصلت یا اس کی حالت یا اس کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آب سرد، اب آب سرد میں آب موصوف ہے اور سرد اس کی صفت ہے۔ آب پاک، آب موصوف ہے اور پاک اس کی صفت ہے۔ آب گرم، آب موصوف ہے اور گرم جو دوسرے نمبر پہ ہے اس میں صفت ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اور آب پلید، یہ آب موصوف ہے اور اس کی صفت پلید ہے۔ جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو مرکب توصیفی بنتا ہے۔ عربی اور فارسی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے بھی ترجمہ کیا، آب سرد، سرد پانی۔ اب دیکھیں سرد صفت ہے لیکن اردو میں سرد پہلے آ رہا ہے، تو صفت پہلے ہے اور پانی جو موصوف ہے یہ بعد میں ہے۔ اور فارسی میں دیکھیں آب سرد، موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ عربی اور فارسی میں مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح صفت پہلے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ پھر جیسے مضاف کے آخر میں واو یا الف آ جائے تو یا مجہول بڑھاتے ہیں، اسی طرح موصوف کے آخر میں بھی الف یا واو آ جائے تو یا مجہول بڑھاتے ہیں۔ جیسے دانا، یا اس کے آخر میں الف ہے تو اب اسے موصوف بنائیں، اس کے آگے صفت پیر ذکر کریں، دانائے پیر۔ تو اب یہاں الف ہے موصوف کے آخر میں تو یا مجہول بڑھا دیا۔ اور چاقوئے تیز، چاقو موصوف ہے، اس کے آخر میں واو ہے تو یا مجہول بڑھا دیا، چاقوئے تیز، تیز چاقو۔ اور اگر ہائی مختفی آ جائے موصوف کے آخر میں یا پھر یا معروف آ جائے، تو جیسے مضاف کے آخر میں ہم اس وقت حمزہ زیر ای لگاتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جیسے سندلیے سیاہ، تو یہاں سندلی موصوف ہے، یا معروف آئی ہوئی ہے اور سیاہ اس کی صفت ہے۔ اور جو اس میں صفت ہے اس کا آخری حرف یہ ساکن رہتا ہے۔ جیسے آپ نے مثالوں میں دیکھا، دانائے پیر، چاقوئے تیز، سندیلے سیاہ، سیاہ، پیر اور تیز سب کا آخری حرف ساکن ہے۔ مرکب اضافی اور توصیفی کی پہچان۔ مرکب اضافی کے ترجمہ میں کا کی کے راری میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے، اور مرکب توصیفی میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں راری رے یہ کا کی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں ہی کس کا یا کس کے یا کس کی لگا کر سوال کریں، تو اس جز کے بارے میں سوال کریں تو اگر اس میں جزو دوم بولنے سے جواب درست ہو تو سمجھ لو یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے قلمت ہے، اب قلمت ہے تو سوال کر لیں پہلی جز سے، یہ مرکب ناقص ہے، پہلی جز سے سوال کریں قلم تو کس کی قلم۔ اب دوسری جز بولے میں اگر جواب درست ہو تو سمجھ لیں یہ مضاف ہے، تو جواب میں تیری قلم، اس کا جواب درست ہے۔
تو اس لیے اب یہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے۔ اسی طرح کتابم، کتاب، اب اس جزء اول سے سوال کریں کہ کتاب کس کی کتاب، جزء دوم بولنے میں اگر جواب درست ہو جائے تو سمجھ لیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو میری کتاب، تو جواب درست ہے، لہذا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوئے۔ اگر اس کے جواب میں جزء دوم بولنے میں جواب درست نہ ہو تو بھی سمجھے کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، اس کے علاوہ مرکب توصیفی، اشاری وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرکب اضافی نہیں۔ اس طرح مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں ہی کیسا یا کیسی یا کیسے سے آپ سوال کریں، تو جزء دوم بولنے سے اگر جواب درست آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی کیسا یا کیسی یا کیسے۔ اب جب کہا دانائے پیر یا کرے سندلی سیاہ، سندلی، اب جب آپ سندلی کو کس کا لگائیں تو جواب تو پھر سیاہ آتا ہے، اس کا مطلب جواب درست نہیں۔ تو جب سندلی کے شروع میں آپ نے کیسا لگایا، کرسی، تو کیسی لگا لیں، یعنی کیسی سندلی، تو جواب میں آئے گا کالی سندلی، کالی کرسی، اس کا مطلب یہ یہاں جواب درست ہے، لہذا یہ موصوف صفت بن گئے۔ اسی طرح آب پلید، اب آب ہے تو آپ کس کا لگائیں تو بھی جواب درست نہیں ہوتا، شروع میں لگائیں اس کا کہ آب کس کا پانی، تو اب پلید کا پانی تو یہ تو ٹھیک نہیں، تو اب کیسا لگانے، کیسا آب، کیسا پانی، تو جزء دوم بولنے سے اب دیکھیں جواب درست ہوتا ہے، تو آیا پلید پانی، جواب درست ہے، لہٰذا یہ موصوف صفت ہوئے۔ اگر کیسا لگانے سے، کیسی یا کیسے لگانے سے جزء دوم بولنے سے جواب درست نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، اس کے علاوہ مرکب اضافی وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے سمجھنے کا آسان طریقہ۔ مرکب اشاری، مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے ملا کر بنایا گیا ہو۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہ دو اسم ہیں، ایک این اور ایک آن، این یہ، آن وہ، اردو میں یہ ہے اور وہ ہے، اشارہ قریب یہ، اشارہ بعید وہ، اور فارسی میں این اشارہ قریب یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اسم ہے، اور آن وہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اسم ہے۔ اس میں قریب ہے، اس میں اشارہ قریب ہے، وہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ اب دیکھیں این کتاب، یہ کتاب، تو یہ این جو ہے یہاں اس میں اشارہ قریب ہے، اور کتاب یہ مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں کو ملائیں تو مرکب اشاری، آن درخت، وہ درخت، تو آن اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید ہے اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے درخت، تو درخت مشار الیہ ہے۔ تو اب جب انہیں ملائیں تو یہ مرکب اشاری بنتا ہے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔